السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر تواضع اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب کرے تو ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 63 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جمعہ کے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ بیان فرمایا ہے کہ آسمان، ساتوں آسمان اور یہ ساری کی ساری زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، یہ جو پورا کا پورا کائنات ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ بات معلوم ہے، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو الگ الگ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَن فِيهِنَّ۔ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ آسمان، زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ویسے ہی جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر بندے ہیں سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہٹلر کا نام اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، حالانکہ اس کا نام ہٹلر تھا، ہٹلر کا مطلب ظالم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو صفت تھی، اس صفت کی وجہ سے جو اس کا نام ہے ہٹلر۔ کوئی بھی آدمی ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہٹلر ہی کر رہا ہے، کہتے ہیں نا۔ حالانکہ ہٹلر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹائم پورا ہوتے ہی اس کو نکال لیا، ٹائم پورا ہوا اللہ نے اس کو اپنے موت، اپنے اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو موت ہے اس کے شکنجے میں اللہ نے اس کو لے لیا۔ تو اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، تھے یا آنے والے ہیں، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں پر اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، رحمان تو جانتے ہی، کل بتلایا رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وعباد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کے بندے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہاں پر کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ خاص خاص لوگ ہیں، سبھی لوگ نہیں ہیں۔ حالانکہ ہٹلر بھی اللہ ہی کا بندہ، اسٹالن بھی جو ہے وہ اللہ ہی کا بندہ، اس سے پہلے جو سکندر بادشاہ گزرا ہے وہ بھی اللہ کا ہی بندہ، بڑے بڑے بادشاہان گزرے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو فقیر گزرا ہے وہ بھی اللہ کا ہی بندہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اللہ کے ہی بندے، جو بدترین قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے ہی بندے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو وعباد الرحمن کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے لیے اپنے دل اور جان اور جسم سے اینی ٹائم تیار رہتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے بعد کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات بیان کی ہے جو رحمان کے بندوں کے اندر ہونا بالکل لازم اور ضروری ہے۔ یہ صفات اگر کسی انسان کے اندر ہیں تو وہ رحمان کا بندہ ہے، یہ صفات اگر کسی انسان کے اندر نہیں تو وہ رحمان کا بندہ نہیں، چاہے وہ کسی کا بھی بندہ ہو، درہم کا بندہ ہو، دینار کا بندہ ہو، شیطان کا دوست ہو، جو بھی ہو۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ رحمان کے بندے بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے کہا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے الذین، وہ لوگ ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ایک ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں 2 صفت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے تو میں کئی صفات بیان کی گئی رحمان کے بندوں کی۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو بھی بندے ہیں اس روئے زمین پر، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد
اللہ کے جو بھی بندے اس روئے زمین پر ہیں وہ ان صفات کو پڑھ کر کے، سن کر کے، غور کر کے، سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے رحمان کے بندے بن جائیں۔ ہم کو بھی بننا ہے، آپ کو بھی بننا ہے، سبھی کو بننا ہے۔ جو نہیں سن رہا ہے اس کو سن کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے اس کو بھی بننا ہے۔ اگر وہ نہیں بنتا ہے تو وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ درہم و دینار اور روپے پیسے کا اور سکوں کا جو ہے بندہ ہو سکتا ہے، سونے چاندی کا بندہ ہو سکتا ہے، اپنے کاروبار کا بندہ ہو سکتا ہے، شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن وہ رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے، جو انشاءاللہ آج اور آج کے بعد کے چند دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رحمان کے بندوں کی دو صفات بیان کی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے اور سن لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین میں تواضع، انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو چال ہوتی ہے نا انسان کی، لوگ کہتے ہیں نا کیسے چلتا ہے، لوگ سوچتے ہیں یا نوجوان لڑکے سوچتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تجربہ ہوگا، لوگ پڑھاتے بھی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پڑھاتے ہیں نا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، یہاں پڑھ لیجئے، آپ کی ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ آپ کو اگر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو پڑھ لیجئے نا بھائی۔ اس پورے کائنات میں، اس پورے روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسٹ پرسنالٹی کسی کے ہے کیا؟ آپ گوگل میں سرچ کریں گے کہ 100 ایسے لوگ جنہوں نے اس روئے زمین پر لوگوں کو بہت زیادہ انفلوئنٹ کیا ہو، اس میں کون کون لوگ ہیں، اس میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کر لیجئے، آپ سرچ کر لیجئے گوگل میں 100 ایسے آدمی جنہوں نے اپنے پرسنالٹی سے دوسروں کو متاثر کیا ہو، اس میں کون کون لوگ ہیں اور سب سے اونچے پائیدان پر کون ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے سنا ہوگا حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیا کہا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھے ہو کیا؟ جو قرآن ہے وہی نبی کا اخلاق ہے۔ گویا نبی کی پرسنالٹی کہاں سے ہے؟ اسی قرآن سے ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو قرآن پڑھیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، سنیے، دروس قرآن کو بالکل پابندی سے لازم کیجیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر تواضع، انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو چال ہوتی ہے نا وہ انسان کے فکر اور اس کی سوچ کی بالکل آئینہ دار ہوتی ہے۔ چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ایک سلیم الطبع، ایک بہترین، ایک نیک سیرت اور ایک نرم مزاج آدمی کی جو چال ہوتی ہے وہ ایک الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ ایک الگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اور ظالم و جابر انسان کی جو چال ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی طریقے کا ہوتا ہے۔ متکبر اور گھمنڈی قسم کا جو انسان ہوتا ہے اس کے چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور غنڈوں اور اوباش اولیاء وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے جو چلنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایک الگ قسم کا ہوتا ہے۔ وہ چال جو ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس طبقے کا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عربی میں ایک لفظ ہے ہونن اور ایک لفظ ہے ہونن۔ ہونن کا مطلب ہوتا ہے چال تو ہوگی، چال کے اندر عاجزی بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی، لیکن ذلت اور پستی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر وقار ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدم بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، قدم جو ہوتا تھا اسٹیپ، وہ بہت بڑے بڑے اسٹیپ نہیں ہوتے تھے، اسٹیپ ایک مناسب انداز کے ہوتے تھے۔ چلتے تھے تو چال میں ایک لے ہوتا تھا اور بالکل وقار کے ساتھ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سید ولد آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس انداز میں چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ زمین بالکل فلیٹ ہے، لیکن جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہوں اور زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ گویا چال کے اندر وقار ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں تو پورے وقار کے ساتھ چل کر کے آنا چاہیے۔ حدیث میں صحیح البخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب تم لوگ نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر کے، بھاگ کر کے اور اکڑ کر کے نہیں آؤ۔ علیکم السکینہ والوقار، تمہارے اندر سکون ہونا چاہیے اور وقار ہونا چاہیے۔ وقار کا مطلب یہ نہیں ہے
اکڑ. وقار کا مطلب کہ انداز میں کہ لگے کہ ہاں ایک نیک آدمی چلا رہا ہے. ہونن کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہونن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر کے اکڑ کر کے نہیں آؤ. جتنی نماز ملتی ہے پڑھو, جو چھوٹ جائے اس کو پھر سے پورا کر لو. تو وقار, سکون ہونا چاہیے چال کے اندر. رحمان کے بندوں کی یہ پہلی صفت ہے کہ اس کی چال جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. چال اچھی ہونی چاہیے, چلنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. چلنے کے انداز کو دیکھ کر کے سمجھ لے انسان. بھی لوگ کہتے ہیں نہیں انسان کو دکھانا کیا ہے. ارے بھائی کسی کو نہیں دکھانا ہے, لیکن اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا ہم کو. ہمارا پورا اسکین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کمپلیٹ اسکین کر رہا ہے. ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسکیننگ کے اندر ہیں. ہم کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا سوچتے ہیں, سب اللہ کو پتا چل رہا ہے. اللہ ہم کو سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے؟ جب رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جب چلتے ہیں تو سکون کے ساتھ. ہونن کا مطلب یہی ہوتا ہے, وقار ہوتا ہے اس کے اندر. اور اس کے مقابلے میں ہون ہوتا ہے, ابھی بتلایا میں نے. ہون ہوتا ہے ہونن. ہونن کا مطلب ہوتا ہے ذلت, پستی کے ساتھ. جیسے کمزور آدمی چلتا ہے یا ریاکار دکھاوا کرنے والا آدمی چلتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے سمجھے کہ بڑا عاجزی والا ہے. نہ اکڑ کے چلنا پسند ہے اور نہ اس طرح کی چال پسند ہے. چال بالکل وہی پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اور رحمان کے بندوں کی چال بالکل وہی ہونی چاہیے چلنے کا انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل نارمل چال, بالکل نارمل چال, جیسے انسان چلتا ہے بالکل وقار, اطمینان, سکون کے ساتھ, ویسے چلیے بس. یہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی. اور دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہاں سے کنارہ کشی اختیار. یعنی جب کوئی جاہل اپنی جہالت پر اتر جائے تو ہم کو اس کے ساتھ جاہل نہیں بننا. کوئی جاہل اگر جہالت پر اتر جائے تو جو رحمان کے بندو ہوتے ہیں وہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے ہیں, بلکہ سلامتی کے ساتھ مع السلامہ, السلام علیکم کہتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. درگزر سے کام لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, جاؤ بھائی ختم کرو تمہاری مرضی. یہ سب سے بڑی صفت ہے جو سب سے, دیکھیں پہلے حالانکہ آنے والے آیتوں کے اندر نمازوں کا ذکر ہے, شرک و کفر کا ذکر ہے, توحید کا ذکر ہے, سب چیز کا ذکر ہے, لیکن پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جو بیان کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں سے ایک مسلمان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. کیسے چلنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بولنا ہے, کیسے لوگوں سے سلوک کرنا ہے. کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ تم کو مخاطب کریں کہہ دو السلام علیکم اور کنارہ کشی اختیار کرو. یہاں پر جاہل سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. جاہل سے مراد ایسے لوگ جو کٹ حجتی کرتے ہیں, کچھ پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھنے کا مقصد نصیحت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کیسے بھی کر کے زیر کر لینا, کیسے بھی کر کے زیر کر لینا. تو جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ اپنی انرجی کو صرف نہیں کرتے. ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کی بےہودہ مجلسوں سے دور رہتے ہیں. صرف اور صرف وہی بات, وہی کام کہتے ہیں جو رب العالمین کو پسند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کٹ حجتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب غلط طریقے سے نہیں دیتے تھے, بلکہ سلامتی کے ساتھ کر کے نکل جاتے تھے. قرآن کریم کے سورۃ القصص کے آیت نمبر 55 میں, سورۃ القصص آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح طور پر کہا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. ابھی کہیں پر لوگ چار آدمی بیٹھ کر کے غیبت کر رہا ہے, ہم بھی بیٹھ کے سننے لگے, بڑا مزہ آ رہا ہے. رحمان کے لوگ, رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے. رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں. غیبت کرتے ہیں نا, مسلمانوں میں کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھ کر کے لوگ کر لیتے ہیں غیبت, کرتے کہ نہیں کرتے ہیں, اور سننے والے دلچسپی سے سنتے بھی رہتے ہیں, سننے والے دلچسپی سے سنتے بھی رہتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. لغو اسی کو کہتے ہیں, لغو اسی کو کہتے ہیں. چار آدمی بیٹھ کر کے پورے دنیا زمانے کی غیبت کر رہے ہیں, اس میں بیٹھ کر کے ہم بھی سن رہے ہیں. رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. جب وہ لغو بات سنتے تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. کوئی آیا, کوئی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا, وہ گالی گفتہ پر اتر آیا. رحمان کے بندوں کی صفت یہ نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ وہ بھی گالی گفتہ کرنا شروع کر دے. مع السلام, السلام علیکم کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ جائے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوتی ہے.
مسند احمد کی ایک روایت ابھی ہمارا جو جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے وہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے اور ان کے انٹروڈکشن کے اوپر یہاں پر ایک سن لیجئے. صحابی رسول کا انٹروڈکشن کیا ہے سن لیجئے. مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد نے نعمان بن مقرن المزنی سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو گالی دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو اس آدمی نے کہا تم پر سلامتی ہو. اب وہ آدمی کون ہے؟ صحابی رسول ہی ہے نا، نبی کے سامنے ہے اور اتنی پاکیزہ بات کرنے والا آدمی کون ہے؟ صحابی رسول ہے. گالی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی ماں سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکم. وہ کہہ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب وہ تم کو گالی دے رہا تھا تو تمہارا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو اتار دیا، اور جب بھی وہ گالی دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو گالی دے رہا ہے اصل میں یہی دینے والا گالی کا حقدار ہے، تم گالی کے حقدار نہیں ہو. اور جو تم سلامتی کی دعا کر رہے ہو تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کے حقدار اصل میں تم ہو، یہ گالی دینے والا سلامتی کا حقدار نہیں. یہ ہے اصل میں رحمان کے بندے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. رحمان کے بندوں پر گفتگو کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. ابھی ہم کو اور بھی بہت ساری باتیں بتلانی ہیں. یہاں پر آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.